السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جناب اعلیٰ، آج حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس کا واقعہ جو قرآن مجید میں ہے سورۃ النمل کے اندر، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سارے کمانڈر حاضر ہیں، جنوں کا کمانڈر بھی اور اسی طرح سے انسانوں کا کمانڈر بھی، سارے ان کے سردار جمع ہیں۔ ان کی ایئر فورس کا جو کمانڈر تھا نا، وہ ہدہد تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بہت خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے اور وہ بڑا ہی ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے۔ آپ گوگل پر جائیے، سرچ کریں اور یوٹیوب پر اس کی ویڈیو دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ وہ ان کی ایئر فورس کا چیف تھا۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کہاں غائب ہے؟ پھر فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن پیش کرے۔ اگر اس نے ایسی جسٹیفیکیشن پیش نہ کی کہ وہ غیر حاضر کیوں ہے میرے دربار سے، تو میں اسے سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ بس آپ نے یہ کہا کہ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد بھی آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ النمل میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہاں تھے؟ سر پھر ہدہد دیکھیں کیسا مواحد تھا۔ اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ وہابی نہیں تھا وہ، نانا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا خبر لائے؟ اس نے کہا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جن کی حکمران ایک ملکہ ہے، عورت ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے۔ اب تو اس کے کھنڈرات بھی مل چکے ہیں۔ آج کے دور کے حساب سے وہ کوئی 50 فٹ چوڑا ہے اور لمبائی کے حساب سے تقریباً 100 فٹ کے برابر تھا۔ خاصا بڑا تھا وہ جس پر وہ بیٹھتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور وہ حکومت کر رہی ہے اور ان پر اور بڑا، اس سے بڑا اس کا تخت ہے اور کئی سردار ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں
اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سر ایک ہدہد کو بھی ٹینشن تھی شرک کی، آپ ذرا دیکھیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ آپ ہدہد کی تقریر دیکھیں جناب، کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی پوجا کریں اور اسی کو سجدہ کریں۔ اسی پر تو آیت سجدہ بھی ہے۔ کہتے ہیں اب کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام توحید کے امام تھے، جب وہ یہ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تیری بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا بہانہ تو نہیں کر رہا کہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تو یہ بات پہلے ہی سے پتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ بات پہلے سے ہی پتا ہے، ہاں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا، ہاں یہ کوئی میں سٹوری نہیں سنا رہا جو علماء سناتے ہیں یا علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات ہیں جن کا یہ ترجمہ ہے۔ اچھا جی، جو چیز ان آیات سے ہٹ کر ہوگی میں ان کو بھی مینشن کروں گا، اور وہ خط لکھ کر دیتے ہیں کہ لے جاؤ، اور ملکہ کو ملکہ بلقیس کہتے ہیں، ملکہ کو ملکہ بلقیس کہتے ہیں، اور اس کو یہ دے دو۔ ملکہ بلقیس جو ہے وہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے، قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے جو حکومت کرتی تھی، اور خط کو دے کر پھر دیکھنا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد جناب خط لے کر پہنچا، اور پھر اب ہدہد ایک خط لے کر آ رہا ہو اور ملکہ کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے کر لینڈ کرتا ہے، اور کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں روک سکتا اور بھی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ سیدھا کھڑکی سے آ کر خط ملکہ کے آگے پھینکتا ہے، اور حضرات سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے، اور خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ تم سرے تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ بس 2 لائنوں میں ایک جملہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے۔ ایک عزت والا خط آیا ہے۔ عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے کہ اس سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، کہ ہدہد جس کا خط لے کر آ رہا ہے میرے پاس، ظاہر ہے یہ والی کوالٹی تو نہیں تھی اس کے پاس۔ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت دی کہ جانوروں پر بھی اس کی حکومت ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے، اور وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سنت بھی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی خط لکھنا چاہیں یا خط لکھیں تو بسم اللہ سے شروع کریں، اور اس میں لکھا ہے کہ تم سرے تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے
کہ تم کو پتہ ہے کہ میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک میں مشورہ نہ کر لوں۔ قوم سبا کی وہ ملکہ تھی، تو تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ سرداروں کا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک جنگجو والی نیچر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، دیکھی جائے گی۔ لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ساری ان کی پھوں پھاں نکال دے گا۔ وہ ملکہ آگے سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ آگے نقل کیے ہیں۔ یاد رکھنا، بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے خلفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ ملکہ کی بات اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ نقل کی ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ اس میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، میں نہ سلیمان کو کچھ گفٹ دے دیتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس کا کیا رسپانس دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ایک بھیجا ہوا بندہ ہے، پیغمبر ہے، اللہ کا ریپریزنٹ ہے۔ یہ اس کا چیک پوائنٹ اس نے رکھا، اور وہ بہت زیادہ طوائف دے کر روانہ کرتی ہے، اس کے جو خادم ہوتے ہیں ان کو روانہ کرتی ہے۔ وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام ان کو سٹیٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے، بلکہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ دینا۔ تو انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ نہ کوئی پہلے گزرا ہے اور نہ بعد میں جس کو ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے دی ہو۔ اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو یہ بتاؤ کہ اب ہم وہ لشکر لے کر آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں لا پائیں گے یا نہیں لا سکیں گے، انتظار کرو ہمارا۔ اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ مطیع ہو کر ہی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ اب یہ فاصلہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا ہے، یہ جو فاصلہ ہے نا، یعنی کہ ملکہ بلقیس کے ملک سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فاصلہ تھا نا وہ تقریباً 2000 کلومیٹر کے قریب تھا۔ یعنی قوم سبا آباد تھی یمن میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ بیت المقدس ایلیا کے اندر آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ۔ اور آپ سمجھ لیں کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے تقریباً 40 سے 50 دن چاہیے،
اور جب وہ واپس پہنچے تو ملکہ کو تو پہلے ہی یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اور ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود جاؤں گی اب، کیونکہ اس خط میں لکھا تھا کہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ سر یہ بادشاہ کا لیول دیکھیں کہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی اور وہ خود حاضر ہو رہی ہے۔ اس واقعے کو جب کچھ عرصہ گزرا جا چکا تھا تو سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ ملکہ بلقیس ہے، وہ مطیع ہو کر ہی اب ہمارے پاس آنے والی ہے۔ وہ ان کو پتہ تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا ہوگا۔ وہاں پر وہ پھر گفتگو کرتے ہیں کہ جہاں وہ تخت بلقیس اور عاصم بن برخیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ النمل کی عاصم بن برخیہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات میں ہے۔ وہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 38۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے کمانڈروں، تم میں سے کون ہے جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے، وہ بھی اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سر تسلیم خم کرتی ہوئی آ پہنچے۔ کون ہے جو ایسا کرے؟ اور ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے جتنی بھی آپ کی 2 یا 4 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں لا کے دے سکتا ہوں۔ نہ ماننے والا واقعہ، 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی 3-4 گھنٹے میں، سر آج کے دور میں اگر جہاز میں بھی لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ اور وہ جن کہتا ہے کہ میں یہ کام پوری ایمانداری سے کروں گا، اور اتنی طاقت ہے میرے پاس کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات سے ایگری نہیں کرتے۔ پھر وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ ہمارے لیے تو وہ بات ہی ہضم کرنا بہت مشکل تھی، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ اس نے دعویٰ کیا اور پھر وہ لے بھی آیا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت آیا ہوا وہاں پایا تو کہا ھذا من فضلی ربی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کرامت ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ کہتے ہیں مرشد کی نگاہ سے، اور پیغمبر کہتا ہے ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور فضل کیوں ہے؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا۔ سر یہ توحید ہے۔ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جو ناشکری کرے گا تو میرا رب تو غنی ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ھذا من فضلی ربی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ جب وہ ملکہ آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس
तख्त की शक्ल बदल दो, इसे थोड़ा सा टेम्पर कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो इसे पहचानती है या नहीं। और फिर मलका वहां पे आ पहुंचती है और सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे रिसीव करते हैं और कहते हैं कि इस तख्त के बारे में तेरा क्या ख्याल है। और वो बड़ी समझदार होती है और कहती है कि लगता तो है कि ये तख्त मेरा ही है। और ये इसे दूसरा मैसेज मिल जाता है, उन्होंने की लड़ना है। अभी तो उसे ये पता ही नहीं था कि ये आंख झपकने से पहले आया हुआ है। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी भी कुछ करामत की झलक करवाते हैं। आगे जब महल के अंदर लेके आते हैं तो उसमें ऐसे शीशे जड़े हुए होते हैं कि देखने में वो तालाब ही नजर आ रहा होता है। और जब वो उसमें से गुजरने लगती है तो अपना तहमत या जो भी उसने लिबास कपड़े पहने हुए होते हैं वो उनको ऊपर उठा लेती है, और जिसकी वजह से उसकी पिंडलियां भी नंगी हो जाती हैं और वो समझती है कि ये पानी है और वो पानी नहीं होता। तो वो इम्प्रेस होती है और फिर वो कहती है कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अपने रब के सामने सरे तस्लीम खम करती हूँ। जो मैं शिरक करती रही हूँ अल्लाह की तरफ रजू लाती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। बाकी इसराइल रवायत में फिर मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उसकी शादी होती है, लेकिन कुरान ने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया। वो इस पर ही कंक्लूड करता है कि बस वो मुसलमान हो जाती है। मुसलमान और मुसलमान ही है हर तरफ मेरे भाइयों। ऐ मेरे रब, मैं अपनी जान पर जुल्म करती रही हूँ इससे पहले, और मैं सुलेमान के साथ सरे तस्लीम खम करती हूँ उस रब के सामने, उस अल्लाह के सामने जो सारे जहानों का पालने वाला है। आखिर और मैं मुस्लिम होती हूँ। ये वाक़या यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब इससे तौहीद अखज़ करनी चाहिए थी, और ये इस चक्कर में पड़ गए कि वो बंदा लब्बो केड़ा जे जिन्हें तख्त लियांदा सी। अल्लाह के बंदो, अगर वो बंदा इम्पोर्टेड होता तो अल्लाह ताला उसका कुरान में जिक्र कर देते। अल्लाह के बंदो, तौहीद तो इतना ज़्यादा इशू है, इतना ही नाजुक इशू है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क का। खुदा के लिए इससे बचें और अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।